اگر خود کو جوان رکھنا ہے تو کھانے کے بعد کبھی پانی مت پیا کرو۔ اگر بچوں میں نزلہ و زکام زیادہ بڑھ جائے تو ان کو گھر میں لونگ اور ادرک کا قہوہ بنا کر اس میں شہد مکس کر کے پلائیں۔ بچوں کی ہڈیاں کمزور ہے تو ان کو کیلا دودھ میں مکس کر دیں، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ اگر بار بار چھینک آتی ہو یا الرجی کی وجہ سے چھینک نہیں رکتی تو سفیدے کے تازہ پتے سونگھ لیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے اگر ایک بار آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو ساری رات سکون کی نیند آتی ہے اور گھر میں کوئی چوری نہیں ہوتی۔ گھر میں عورت کو جھاڑو مغرب کی مت لگانے دیا کرو۔ اس طرف جھاڑو لگانے سے عورت اور نحوست پیدا ہوتی ہے، اور جو عورت اذان کے وقت جھاڑو لگائے اس کے گھر میں برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بچوں کی کھانسی نہیں رکتی تو ان کو شہد میں کالی مرچ ڈال کر دیں، کھانسی فوراً بند ہو جائے گی۔ عورت کے لیے دنیا میں سب سے خوبصورت کچھ ہے تو اس کا اپنا چہرہ، وہ خوبصورت ہو تو اس کے لیے اس چہرے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہر عورت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ خود خوبصورت نظر آئے، باقی اس کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ اگر کسی عورت کے چہرے سے خوبصورتی ختم ہونے لگ جائے یا اس کے چہرے پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو پریشان مت ہو، بلکہ گھر میں اس کو یہ عمل کرنے کا کہیں۔ سب سے پہلا کہ وہ نماز 5 وقت کی ادا کیا کرے اور سجدے میں کم از کم 5 منٹ تک لمبا سجدہ کرے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان کے جسم کا خون سارا چہرے کی طرف گردش کرتا ہے اور یوں چہرے پر موجود تمام خلیات کو خون میسر ہوتا ہے، جس وجہ سے چہرے پہ تمام جریاں داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور گھر میں اس کو تازہ گاجر کا جوس روزانہ 1 گلاس دیں اور اس میں حسب ذائقہ کالا نمک لازمی شامل کر لیں، کیونکہ بنا نمک کے گاجر کا جوس قبض پیدا کرتا ہے۔ اور یہ عمل 1 ہفتے تک کرے، پھر دیکھیں عورت کا چہرہ کتنا چمکدار اور روشن ہو جائے گا، چہرے پہ بڑھاپا بھی ختم ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم بھی گانا پسند فرماتے تھے۔ جامع کبیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم بھی شفا ہے۔ اس میں آنکھوں کے امراض کا علاج ہے۔ درختوں کے نیچے سایہ دار یا پھر کسی نمی والی جگہ پر اگا ہوا ایک چھتری نما پودا، جسے اردو میں کامبھی اور انگریزی میں مشروم کہا جاتا ہے، یہ ذائقے میں اس قدر لذیذ ہے کہ آج کل بڑے بڑے ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ میں خاص ڈش کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ مشروم کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو کم و بیش 5000 برس قبل اس سے متعلق قدیم مصری لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک پودا ہے جسے کھا کر انسان ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہے۔ اس کے لذیذ ذائقے نے قدیم مصری حکمرانوں کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اسی وجہ سے اس پودے تک رسائی عام آدمی کے بس کی بات نہ تھی، یعنی یہ پودا صرف حکمرانوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا تھا۔ یہ پودا دنیا بھر کے ممالک میں باقاعدہ طور پر کاشت کیا جانے لگا اور اس کا استعمال عام ہوتا چلا گیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں فرانس اس پودے کی کاشت کرنے والا پہلا ملک تھا، اور اگر مزید تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ
لوئس اس کی کاشت کرنے والا پہلا فرانسیسی باشندہ تھا۔ اس وقت یہ پودا پیرس کے قریب واقع خاص قسم کے غاروں میں اگایا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد انگلینڈ میں بھی اس کی کاشت شروع ہو گئی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مشروم کاشتکاری میں کم مشقت، مناسب سرمایہ کاری تھی۔ انگلینڈ کے بعد اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا اور 19ویں صدی کے آخر تک امریکہ اور کئی مشرقی ممالک نے انگلینڈ سے اس کی بیج درآمد کرکے اپنے ملک میں باقاعدہ طور پر اس کی کاشت شروع کر دی۔ 1940 کے بعد دنیا کے بیشتر ممالک نے نہ صرف اس کی کاشتکاری کا باقاعدہ آغاز کیا بلکہ اس کی غذائی اہمیت سے بھی آگاہی اجاگر کی جانے لگی تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد اس سے فائدہ حاصل کریں۔ عمومی طور پر 4 اقسام کی مشروم ہی کھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، کیونکہ اس کی چند اقسام زہریلی ہیں جو قابل استعمال نہیں۔ مفید مشروم: چائنیز مشروم، چٹا کی مشروم، آئسٹر مشروم اور سفید بٹن مشروم۔ جدید تحقیق کے مطابق ماہرین نے بیماریوں سے بچانے والی چند 5 اشیاء کی فہرست ترتیب دی ہے۔ اس میں مشروم بھی شامل ہے۔ انسانی جسم میں قوت مدافعت مضبوط کرنے کے لیے مشروم بہترین سبزی تسلیم کی جاتی ہے، اگرچہ اسے ادویاتی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن غذائی طور پر صدیوں سے مستعمل کمبیوں کی ایک قسم ہے۔ نائترین نامی کیمیکل پایا جاتا ہے جو قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں موجود ایک اور اہم جز کی بدولت اضافی کولیسٹرول کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دل کی بیماریوں اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی اکسیر ہے۔ کمبیوں کا استعمال آنکھوں کے عوارض سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ان کی 2 اقسام پلٹ اور بٹن میں سیلی نین بکثرت پایا جاتا ہے جو کہ قدامیا کے سرطان سے بچاتا ہے۔ سیلی نین وٹامن اے، ای کے ساتھ مل کر فری ریڈیکلز کا خاتمہ کرتا ہے جو خلیات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بٹن کمبیوں کے ایسٹروجن جس کی وجہ سے سنیاس کے دوران بریسٹ کینسر لاحق ہونے کے امکانات محتوم ہو جاتے ہیں۔ ایک طبی جائزے میں بتایا گیا ہے کہ جو خواتین اپنی غذاؤں میں کمبیوں کا کثرت سے استعمال کرتی ہیں اور ساتھ سبزی چائے بھی پیتی ہیں تو اس میں بریسٹ کینسر خطرہ کم ہوتا ہے۔ 2000 سے زائد چینی خواتین کے جائزے میں یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جو خواتین جنہوں نے تازہ اور خشک کمبیاں جتنی زیادہ تعداد میں استعمال کی ہیں، اس میں بریسٹ کینسر کا امکانات اتنے ہی کم ہو گئے ہیں۔ یہ امکانات ان خواتین میں مزید کم تر دیکھا گیا ہے جو روزانہ سبز چائے بھی پیتی تھیں۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ چین میں دیگر ترقی یافتہ ممالک میں نسبت بریسٹ کینسر کا تناسب 4 سے 5 گنا کم ہے، اگرچہ اب چین کے انتہائی خوشحال علاقوں میں بھی ماضی کے مقابلے میں بریسٹ کینسر کی شرح بڑھنے لگی ہے۔ درجہ بالا تحقیق کے رواں یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا کے ڈاکٹر نارن کا کہنا ہے کہ چین میں روایتی طور پر استعمال ہونے والی غذائیں بالخصوص کمبیاں سبز چائے کا بہت زیادہ استعمال خواتین کے بریسٹ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس جائزے میں نوٹ کیا گیا ہے کہ ایسی خواتین جو کمبیوں کے ساتھ ساتھ سبز چائے بھی پیتی تھیں ان میں 90% تک بریسٹ کینسر کا خطرہ کم تھا۔ محققین نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ ایسی خواتین جو ایک اونس کا کم از کم 1/3 حصہ روزانہ کمبیاں استعمال کرتی تھیں، ان میں رسول بننے کا خطرہ 64% تک کم ہوتا تھا۔ کمبی کا چند فوائد یہ ہیں کہ
کمیاں یا مشروب آنکھوں کے تمام امراض بالخصوص خشوع چشم کے لیے انتہائی نافع ہے۔ کمبی کا پانی سرمے میں خوب اچھی طرح مکس کر کے آنکھوں میں لگایا جائے تو اس کے پلکوں کے بال مضبوط ہو جاتے ہیں اور بینائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کمبی سکھا کر باریک پیس لیں۔ اگر یہ سپوپ زخموں پر لگایا جائے تو زخم بہت جلد مکمل ہو جاتے ہیں۔ اسہال کے عارضے میں کمبی کا استعمال مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اسہال کے بعد لاحق کمزوری بھی رفع کرنے کے لیے مجرب ہے۔ دائمی کھانسی کے مریضوں کے لیے اس کا استعمال فائدہ مند ہے۔ بلغم خارج کرنے میں بھی معاون ہے۔ اس قسم کے بخار خاص طور پر ٹائفائڈ سے نجات کے لیے کمبی کا شہد میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ تھوک میں خون خارج ہو یا ٹی بی کا عارضہ لاحق ہو تو دونوں ہی صورتوں میں کمبی فائدہ مند ہے۔ ماہواری تکلیف میں کمبی کا عرق مفید ہے۔ کمبی کا پانی جراثیم کش ہے، اس لیے تمام قسم کے وبائی امراض میں فائدہ مند ہے۔ سوکھی ہوئی کمبی کو پیس کر سرکہ میں ملایا جائے تو اسے ناک پر لیپ کیا جائے تو ٹلی ہوئی ناک واپس اپنی جگہ پر آ جاتی ہے۔ مناسب مقدار میں کمبیاں استعمال کرنے والے افراد ہائی بلڈ پریشر سے محفوظ رہتے ہیں۔ مشروب نظر صحت کولیسٹرول کنٹرول کرنے میں معاون ہے۔